السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ شادی کے بارے میں۔ حضرت خدیجہ ایک معزز خاتون تھیں۔ ان کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ملتا ہے اور اس رشتہ کے لحاظ سے وہ آپ کی چچیری بہن تھیں۔ ان کی 2 شادیاں پہلے ہو چکی تھیں، اب وہ بیوہ تھیں۔ چونکہ نہایت شریف النفس اور پاکیزہ اخلاق تھیں، جاہلیت میں لوگ ان کو طاہرہ کے نام سے پکارتے تھے۔ نہایت دولت مند تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب اہل مکہ کا قافلہ تجارت کو روانہ ہوتا تھا تو ان کا سامان تمام قریش کے برابر ہوتا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 برس کی ہو چکی تھی۔ مختلف قومی کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک ہو چکے تھے۔ تجارت کے کاروبار کے ذریعہ سے لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات پیش آتے تھے۔ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن معاملہ، راست بازی، صدق و دیانت اور پاکیزہ اخلاقی کی شہرت عام ہو چکی تھی۔ یہاں تک کہ زبان خلق نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین کا لقب دے دیا تھا۔ حضرت خدیجہ نے ان اسباب کے لحاظ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا مال تجارت لے کر شام کو جائیں۔ جو معاوضہ میں اوروں کو دیتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا دگنا دوں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا اور مال تجارت لے کر تشریف لے گئے۔ واپس آنے کے تقریباً 3 مہینے بعد حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شادی کا پیغام بھیجا۔ ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن ان کے چچا عمر بن اسد زندہ تھے۔ عرب میں عورتوں کو یہ آزادی حاصل تھی کہ وہ شادی بیاہ کے متعلق خود گفتگو کر سکتی تھیں اور اس میں بالغہ نابالغہ کی قید نہیں تھی۔ حضرت خدیجہ نے چچا کے ہوتے ہوئے خود براہ راست تمام معاملات طے کیے۔ تاریخ معین پر ابو طالب اور تمام رؤسائے خاندان، جن میں حضرت حمزہ بھی تھے، حضرت خدیجہ کے مکان پر آئے۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا اور 500 تولہ چاندی مہر قرار پایا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت خدیجہ کے والد زندہ تھے اور ان کی موجودگی میں نکاح ہوا، لیکن شراب میں مخمور تھے۔ جب ہوش میں آئے تو نکاح کا حال سن کر برہم ہوئے کہ یہ برابر کا جوڑ نہیں، لیکن یہ روایت غلط ہے کیونکہ حضرت خدیجہ کے والد کا اس نکاح سے قبل انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت خدیجہ جس مکان میں رہتی تھیں وہ آج بھی انہی کے نام سے مشہور ہے۔ امیر معاویہ نے اس مکان کو خرید کر مسجد بنا دیا۔ شادی کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 برس کی تھی اور پہلے 2 شوہروں سے 2 صاحبزادے اور 1 صاحبزادی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس قدر اولاد ہوئی بجز حضرت ابراہیم کے، حضرت خدیجہ کے بطن سے ہوئی۔